پارہ نمبر 2 رکو نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر زاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس وہ شخص کے فرض ہو جائے جن کے اوپر حج، فلا رفثا، وہ نہ تو کوئی بیہودہ بات کریں، ولا فسوقا، نہ ہی گالم گلوچ کریں، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج کے اندر جھگڑا کریں۔ وما تفعلوا، جو کچھ بھی تم کرو گے نیکی کے کاموں میں سے، یعلمہ اللہ، جانتا ہے ان کو اللہ۔ وتزودوا، اور تم زیادہ راہ لے لو۔ فإن خیر الزاد التقوی، بس بے شک بہترین زادِ راہ وہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، ڈرو تم مجھ سے اے عقل والو۔ حج کے احکامات اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ میں بیان کر رہے تھے۔ گزشتہ آیات میں حج کی اقسام اور حج کے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ حج کے مہینے اور وقت مقرر ہے۔ حج کا جو مہینہ ہے وہ 2 مہینے اور 10 دن ہے۔ شوال کا پورا مہینہ، ذی الحجہ کا ذی-قعدہ کا پورا مہینہ، اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ حج کے مہینے 2 مہینے اور 10 دن ہیں۔ ان سے پہلے احرام باندھنا حج کا وہ درست نہیں ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک تو بالکل درست نہیں ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کسی شخص نے رمضان کے اندر احرام حج کا باندھ لیا، یہ احرام باندھنا تو درست نہیں ہے، مکروہ ہے۔ البتہ اگر کوئی باندھ کے حج کے لیے چل پڑتا ہے اور پھر اسی احرام سے حج کرتا ہے، حج اس کا ادا ہو جائے گا، یہ فعل اس کا مکروہ ہوگا، کیونکہ حج کے ایام وہ شوال کے مہینے سے شروع ہوتے ہیں۔ باقی اگر کسی بندے حج کے مہینے مقرر، جس شخص کے اوپر حج فرض ہے، احرام باندھ کے جو حج کے لیے گیا ہے، احرام کے اپنے کچھ اصول ہیں، احرام کے اپنے کچھ آداب ہیں۔ جیسے کوئی بندہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے ذمے مسجد کے آداب لاگو ہوتے ہیں کہ مسجد میں شور نہیں کرنا، مسجد کا ادب نہیں کرنا، مسجد میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، مسجد میں گندگی نہیں پھیلانی، یہ مسجد کے اپنے کچھ آداب ہیں۔ اسی طرح احرام کے بھی اپنے کچھ آداب ہیں۔ احرام کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ کرنی ہے فلا رفث، بیہودہ بات نہیں کرنی، بیہودہ کام نہیں کرنے۔ ایسا نہیں ہے کہ احرام تو باندھ لیا، اب احرام باندھنے کے بعد وہی دنیاوی باتیں اور وہی بیہودہ باتیں، یا وہاں پہ جب احرام باندھے تو بد نظری کی طرف بندہ چلا جائے۔ اس اللہ کے گھر کے اندر بھی اگر کوئی بندہ احرام باندھ کے عورتوں کو تاڑ رہا ہو، لڑکیوں کو دیکھ رہا ہو، برے برے خیالات، اور اوپر سے لے کے نیچے تک قد کی پیمائش کرنا، آنکھوں کے ذریعے سے دیکھنا، یہ بیہودہ بات ہے۔ سب سے پہلا حکم فلا رفث، بیہودہ بات نہیں کرنی، بیہودہ کام نہیں کرنا۔ ولا فسوقا، دوسری بات، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ گالم گلوچ کرنے کی، وہ گالی کے بغیر بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب احرام باندھ لیا تو اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے۔ ولا فسوقا، گالیاں نہیں دینی ہیں۔ احرام کی حالت میں چونکہ پابندیاں ہوں گی، پابندیوں کے اعتبار سے طبیعت کے اندر غصہ تو آئے گا، ایسا نہیں کرنا کہ گالیاں دیں۔ جب رب نے احرام دے دیا ہے تو اب زبان کو پاک رکھنا ہے۔ ولا جدال، جھگڑا نہیں کرنا۔ بعض لوگوں کی طبیعت اتنی تبخیری ہوتی ہے جس کو وہ جناب والا ٹینشن کے نام دے کے، یا جناب والا میری طبیعت ایسی ہے، میرے مزاج ایسے ہیں، اور دوسروں کے اوپر خواہ غصہ کرنا، افسر بن کے دکھانا۔ بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے نا، وہ ہر جگہ افسر ہی ہوتے ہیں۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ہے تو وہاں بھی افسر ہی ہیں، اللہ کے گھر کے اندر پہنچے ہوئے ہیں تو وہاں بھی افسر ہی ہیں۔
وہ گھر کے اندر جائیں تو وہاں بھی افسری ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو وہاں بھی افسری ہیں۔ یہ افسریاں جھاڑنا یہ بھی ایک فطرت کے خلاف کام ہے۔ جو بات جس جگہ پہ ہے بس وہاں پہ وہ رکھی جائے۔ ولا جدال فی الحج، حج کے اندر جھگڑے نہیں کرنے ہیں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، توجہ کیجئے گا، اللہ فرماتے حج کے اندر تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کیا اللہ برائی کے کاموں کو نہیں جانتے ہیں؟ اللہ نے یہاں پہ فرمایا تم جب حج کرنے کے لیے جاؤ گے وما تفعلوا من خیر، جو بھی خیر کا کام کرو گے یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وہاں پہ برا کام کر رہا ہوگا، گناہ کا کام کر رہا ہوگا، کیا اللہ اس کو نہیں جانتے؟ جواب یہ ہے اللہ جانتے اس کو بھی ہیں، لیکن اللہ اس بات کی طرف توجہ کرتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، ممکن بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ احرام باندھے اور احرام باندھ کے کوئی برا کام بھی کرے گا، ممکن بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حکم کو اس نظریے سے پیش کر رہے ہیں کہ ہو میرا بندہ، اور میں اس کو اپنے گھر کے اندر بلاؤں اور اسے میں کہہ بھی دوں کہ احرام باندھنے کے بعد ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، پھر وہ میرے خلاف چل جائے، ایسا تو ممکن بھی نہیں ہے۔ وہ تو نیکی ہی کرے گا۔ اب جب نیکی کرے گا یعلمہ اللہ، اللہ اس کی نیکیوں کو خوب جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حکم دیا جب حج کرنے کے لیے جاؤ نا زاد راہ ساتھ لے لینا۔ زاد راہ کچھ خرچہ، کچھ پیسے، کچھ کھانے کا سامان، جتنے دن وہاں پہ رہنا ضرورت کی چیزیں وہ لے کے جانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں لو جی ہم اللہ کے گھر میں جائیں اور وہاں بھی لے کے جائیں، اللہ نہیں دے گا وہاں۔ سوال یہ ہے کہ جو یہاں سے لے کے جائے گا تو وہ کس نے دی ہے؟ وہ بھی تو اللہ نے دی ہے نا جی، اپنے بس میں تو کسی بندے کے نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں جی میں اللہ کے گھر میں جاؤں گا، اللہ وہاں کھانا نہیں کھلائے گا ہمیں، اللہ وہاں ہماری ضرورتوں کا خیال، بھائی اللہ ضرورتوں کا خیال رکھے گا، وہاں تو ضرورتیں پوری کروانے نہیں جا رہا، وہاں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ بندہ محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے جائے اور جناب والا پھر وہاں جا کے ٹینشن میں بیٹھا رہے کہ محترم میں اپنے محبوب سے مل لوں لیکن کھانا کہاں سے کھاؤں گا، میں آرام کہاں پہ کروں گا، تو ان ٹینشنوں سے پاک ہو کے جاؤ نا۔ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی بندہ بس بغیر سوچے نکل پڑے، توکل اس چیز کا نام ہے اپنے ظاہری اسباب اور وسائل پورے کر لے اور پورے کرنے کے بعد پھر اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہاں جانے سے پہلے ذہنی طور پہ ساری ٹینشنوں کو ختم کر کے جانا، اپنے لیے زاد راہ لے کے جانا۔ ہاں فإن خیر الزاد التقویٰ، بہترین زاد راہ وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ سے ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔